ناظرین، ایران پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کے اندرونی حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ہونے والے مظاہرے، ہنگامے اور جلاؤ گھیراؤ نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں ایک طرف ایشیائی میڈیا خاموش یا محتاط نظر آتا ہے، وہیں دوسری طرف مغربی اور اسرائیلی میڈیا اس صورتحال کو ایک الگ ہی رنگ دے رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے یا شاید وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان مظاہروں کے نتیجے میں ایران کے اندر حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور سید علی خامنائی کی حکومت کو ایرانی عوام خود اکھاڑ پھینکیں گے۔ مگر مغربی میڈیا کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سیاسی نعرے سے زیادہ وہاں کی ڈوبتی ہوئی معیشت اور تباہ حال کرنسی کا نتیجہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایران کے معاشی حالات خراب تو تھے ہی، مگر اب وہاں کی کرنسی کا جو حال ہو چکا ہے اس کی مثال شاید موجودہ دور میں دنیا کے کسی اور ملک میں ملنا مشکل ہے۔ اس وقت ایران میں جاری ان ہنگاموں کی حالیہ لہر اس وقت شروع ہوئی جب ایرانی کرنسی یعنی ریال کی قدر میں تاریخی گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ یہ گراوٹ اتنی شدید تھی کہ ایرانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں ان کی کرنسی اس سطح تک نہیں گری تھی۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے اپنے خطے کی مثال لیں تو انڈیا میں ایک امریکی ڈالر کے لیے تقریباً 90 یا 91 روپے دینے پڑتے ہیں، اور پاکستان میں یہ قیمت 280 روپے کے آس پاس ہے، جبکہ افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک میں بھی ڈالر کی قیمت قابو میں ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ایران کے اندر اگر کسی عام آدمی کو آج ایک امریکی ڈالر خریدنا ہو تو اسے اس کے بدلے میں تقریباً 14 یا 14.5 لاکھ ایرانی ریال ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ اعداد و شمار سن کر یقیناً کسی کے بھی ہوش اڑ سکتے ہیں، لیکن یہی ایران کی زمینی حقیقت ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ابھی گوگل پر جا کر ایک امریکی ڈالر کی قیمت ایرانی ریال میں چیک کریں گے تو وہاں آپ کو شاید 42,000 ریال کا ریٹ نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گوگل 42,000 بتا رہا ہے تو یہ 14 لاکھ والی کہانی کہاں سے آئی؟ دراصل گوگل پر جو ریٹ نظر آتا ہے وہ ایران کا آفیشیل ریٹ ہے جو وہاں کا سینٹرل بینک جاری کرتا ہے اور جسے حکومت مانتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایران کے اندر جا کر بازاروں کا رخ کریں یا وہاں کے تاجروں سے پوچھیں تو حقیقت بالکل مختلف ہے۔ وہاں بلیک مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا اصل ریٹ وہی ہے جو لاکھوں میں ہے، اور عام تاجروں کو ڈالر حاصل کرنے کے لیے اسی مہنگے ریٹ پر ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ سرکاری ریٹ پر ڈالر ملنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ ایران کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو اپنی ضروریات کا زیادہ تر سامان باہر سے منگواتا ہے، یعنی امپورٹ کرتا ہے۔ چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو، زندگی بچانے والی ادویات ہوں، میڈیکل کا سامان ہو یا فیکٹریوں کو چلانے کے لیے خام مال ہو، یہ سب کچھ باہر سے آتا ہے۔ اور جب کوئی ملک اتنی زیادہ چیزیں باہر سے منگواتا ہے تو اسے ادائیگی ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران کے اندر ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ایرانی ریال ہے تو اس کا اثر صرف سٹاک مارکیٹ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ فوراً ایک عام غریب آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ جیسے ہی ڈالر اوپر جاتا ہے، ایران میں روٹی، دال، کرایہ، بچوں کی سکول فیس اور پیٹرول، ہر چیز کی قیمت آگ کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دسمبر کے آخر میں جب ایرانی ریال نے گرنے کے تمام پرانے ریکارڈ توڑ دیے اور اپنی تاریخ کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گیا تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ جو مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں، تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر دیں اور بڑے بڑے بازار ویران ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم چیزیں بیچیں کس ریٹ پر جب ہمیں خود پیچھے سے مال اتنا مہنگا مل رہا ہے۔ عوام کا مطالبہ بالکل واضح تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں اب برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ ایران کی معیشت کے اس حال تک پہنچنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پر مغربی میڈیا اور معاشی ماہرین کی زبان پر ایک خاص اصطلاح بار بار آ رہی ہے، اور وہ ہے جہانگیری ڈالر۔ یہ نام سن کر شاید آپ کو عجیب لگے، کیونکہ آپ نے امریکی ڈالر، کینیڈین ڈالر یا آسٹریلین ڈالر کا نام تو سنا ہوگا، لیکن یہ جہانگیری ڈالر کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ اور دردناک کہانی چھپی ہے جو ہمیں 2018 میں لے جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ وہ نیوکلیئر معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا تھا جو براک اوباما کے دور میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا اور بدلے میں مغرب نے اس پر سے پابندیاں ہٹا لی تھیں، لیکن ٹرمپ کے معاہدہ توڑنے کے بعد ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں دوبارہ لگا دی گئیں۔ ان سخت پابندیوں کے باعث ایران میں اچانک ڈالر کی شدید کمی ہو گئی اور مہنگائی تیزی سے بڑھنے لگی۔
इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए उस वक्त के ईरानी नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने एक पॉलिसी मुतारिफ कराई, जिसके तहत हुकूमत ने बुनियादी ज़रूरियात का सामान मंगवाने वाले मखसूस ताजिरों को सस्ते रेट पर डॉलर देने का फैसला किया। मकसद ये था कि गंदम, चावल, तेल और दवाइयों की कीमतें काबू में रहें और गरीब आवाम पर बोझ न बढ़े। इसी वजह से ये सरकारी डॉलर आवाम में जहांगीरी डॉलर के नाम से मशहूर हो गया। बज़ाहिर ये मंसूबा महंगाई रोकने की एक संजीदा कोशिश लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ यही पॉलिसी ईरान की मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। इस सिस्टम में बड़े पैमाने पर करप्शन शुरू हो गई। कई ताजरों ने सस्ते डॉलर तो ले लिए, मगर ना तो सामान खरीदा और ना ही सस्ते दामों फरोख्त किया। कुछ ने दरामदशुदा अशिया महंगे मार्केट रेट पर बेच दी, जिससे अरबों डॉलर ज़ाया हो गए। आवाम को कोई फायदा ना मिला और महंगाई मजीद बढ़ गई, जबकि बाअसर तबका और बड़े ताजिर इस स्कीम से अमीर होते चले गए। पार्लियामेंट में भी इस पर शदीद तनकीद हुई और घपलों का एतराफ़ किया गया, मगर हुकूमत इस निज़ाम को अचानक ख़त्म करने से खौफज़दा रही। उन्हें खदशा था कि ऐसा करने से महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इसी वजह से ये ख़राब सिस्टम बरसों चलता रहा और 2024 तक सूरत हाल ये हो गई कि एक ही मुल्क में डॉलर के 8 मुख्तलिफ रेट्स चल रहे थे, जिससे पूरा माशी निज़ाम उलझ कर रह गया। साबिक सदर इब्राहिम रईसी भी इस निज़ाम के खिलाफ थे, मगर ख़त्म न कर सके, जबकि नए सदर मसूद पुज़ेशकियान वाज़ेह तौर पर इस दोगले निज़ाम के खात्मे के हामी हैं। इसी सोच के तहत 1 जनवरी को सदर मसूद पुज़ेशकियान ने एक सख्त और फैसला कुन कदम उठाते हुए वाज़ेह ऐलान किया कि अब किसी भी सूरत जहांगीर डॉलर नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि ये निज़ाम करप्शन को फ़रोग़ दे रहा है और अवाम को कोई हकीकी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। इस ऐलान के साथ ही मार्केट में शदीद हलचल मच गई। ताजरों और अवाम को अंदाज़ा हो गया कि अब तमाम लेन देन असल मार्केट रेट पर होगा, जिसके खौफ से डॉलर की तलब अचानक बढ़ गई। नतीजतन ओपन मार्केट में डॉलर नायाब हो गया, इसकी कीमत तेज़ी से बढ़ी और ईरानी रियाल मज़ीद कमज़ोर हो गया। इस फैसले के फ़ौरन बाद महंगाई में खौफनाक इजाफा देखने में आया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें चंद दिनों में कई गुना बढ़ गईं। आटा, गंदम, तेल और चावल आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे। सबसे संगीन सूरत हाल दवाओं की बनी, जहां जिंदगी बचाने वाली अद्वियात या तो इंतहाई महंगी हो गईं या मार्केट से गायब हो गईं, क्योंकि इंपोर्टर्स ने गैर यकीनी सूरत हाल के बायस माल रोक लिया। आम ईरानी शहरी इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त की रोटी के लिए भी भारी रकम उठाकर जाना पड़े, क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा अब सिर्फ खाने पर खर्च हो रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत हालात संभालने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन से बातचीत भी हो रही है और सख्ती भी दिखाई जा रही है। अवाम को मुतमईन करने के लिए सेंट्रल बैंक के गवर्नर से इस्तीफा लिया गया और सदर अवाम से सब्र की अपील कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन मुजाहिरों में बैरूनी ताकतें भी मुलव्वस हैं, मगर एक आम शहरी के लिए ये बयानिया सानवी है। उसके लिए असल मसला महंगाई और खाली जेब है। आज ईरान एक दौराहे पर खड़ा है, एक तरफ पुराना करप्ट निज़ाम और दूसरी तरफ इस्लाहात का कड़वा मगर ज़रूरी फैसला। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत इस बहरान से निकल पाती है या नहीं। फिलहाल ईरानी अवाम अपनी ही गिरती करेंसी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक सख्त मुआशी जंग लड़ रहे हैं।